لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں، ان معاملات میں نہ تو آپ نے اپنی رائے دی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مشورہ طلب کیا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی وحی آپ کے پاس نازل ہوئی، یا تو جبریل علیہ السلام لے کر کے آئیں، یا انسانی شکل میں آئیں، یا اللہ نے آسمانوں میں بلا کر کے دیا، اس کے بعد ہی آپ نے اپنے احادیث کے ذریعہ، اپنے فرامین کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ چیزیں شریعت میں داخل ہیں۔ اور یاد رکھیں، شریعت سازی، شریعت بنانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ شریعت آسمانوں کے اوپر بنتی ہے، زمین پر انسان شریعت نہیں بنا سکتا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا اور اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی نشاندہی کر دیتے، اور کوئی شر ہوتا تو آپ اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں کو اگر صحیح حدیثیں سنائیے تو آپ کو فلاں فرقے کا ہونے کا، فلاں ہونے کا تانا دیا کرتے ہیں۔ صحیح حدیثوں کے مقابلے میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کے پیچھے چلو، اس لیے کہ اللہ کی وحی غلطی سے معصوم ہے، اور وحی قرآن بھی ہے، اور وحی اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی ہیں۔ ہم نے قرآن کو تو مانا لیکن حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات کیجئے تو لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے، مذاق اڑاتے ہیں کہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ تمہاری عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کہاں سے تم دلیل لے کر کے آتے ہو؟ آج ہمارے یہاں مسئلہ بڑا آسان لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں کے امام صاحب یہ کہتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ چاروں امام حق پر ہیں۔ نہ، حق پر صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، غلطی سے معصوم اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ہم ان اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، لیکن ان کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور حیرت کی بات ہے، اگر چاروں امام حق پر ہیں تو میں نے کبھی کسی حنفی جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کبھی کسی شافعی کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے نہیں دیکھا۔ اگر امام ابو حنیفہ حق پر ہے تو امام شافعی بھی تو حق پر ہے، کبھی ان کے طریقے پر نماز پڑھ لو۔